दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल जब मुल्क में जारी सियासी खेल का इख्तिताम हुआ तो पोजीशन ये थी कि महंगाई और लोड शेडिंग से बेहाल आवाम के सामने हुकूमत ढेर होती नजर आ रही थी और मुस्लिम लीग नून और उसके कायद मियां नवाज शरीफ खुश थे कि हुकूमत पर जल्द इंतखाबात कराने के लिए फैसला कुन वार करने का वक्त करीब आ रहा है। दूसरी तरफ 3.5 साल पाकिस्तान के अवाम को 16 घंटे रोजाना की लोड शेडिंग और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 200% तक इजाफा करने वाली जरदारी गिलानी हुकूमत की तन्हाई में उनके नए सियासी इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ ने अलहदगी की धमकी देकर जलती पर तेल का काम कर दिया था। इन्हीं हालात को भांपते हुए हुकूमत की एक और इत्तेहादी ANP ने भी हुकूमत को आड़े हाथ लिया हुआ था। यही वजह थी कि सदारती कैंप में कल रात एक खलबली सी मची हुई थी। यहां वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को हंगामी तौर पर तलब किया गया था और तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग उमूर से मुंसलिक हुकूमती वज़रा से रात गए लोड शेडिंग के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया। ये सब हंगामी तौर पर हुआ। यही वजह थी कि लोड शेडिंग जैसे खतरनाक मसले पर अगर वफाकी वजीर पानी और बिजली नवीद कमर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके लिए नाकाबिले यकीन वक्त यानी निस्फ शब से बाद का इंतखाब किया गया। लेकिन ज्यादा अहम पेशरफ्त हो रही थी ऐवान सदर में, जहां इंतहाई बाखबर और मुसद्दिका जराए के बकौल सदर आसिफ अली जरदारी दरअसल वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की क्लास ले रहे थे। इसी गुफ्तगू का महवर थी वो शिकायत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को वजीर आजम के अंदाज़े हुकूमत से थी और वजीर आजम की इस रविश से थी जिसके तहत वो बकौल मुस्लिम लीग काफ के कायदीन के उनके वज़रा को घास डालने के लिए भी तैयार नहीं थे। यही इंतहाई बाखबर जराए हमें बताते हैं कि वजीर आजम के बारे में शिकायत का ये संगीन पेंडोरा बॉक्स चौधरी शुजात हुसैन ने पीर की शब सदर आसिफ अली जरदारी से एक तवील खुफिया जाती मुलाकात में किया था और तकरीबन कह दिया था कि मुस्लिम लीग काफ समझती है कि अंदरूने खाना वजीर आजम गिलानी की हमदर्दियां दरअसल मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और इसलिए मुस्लिम लीग काफ का उनके साथ चलना मुश्किल नजर आता है। कल शब तक सदर आसिफ अली जरदारी सूरत हाल की संगीनी को भांप चुके थे। वो फैसला कर चुके थे कि मुस्लिम लीग काफ को हर कीमत पर हुकूमत में शामिल रखा जाएगा और ये फैसला उन्होंने कल शब अपने रफीक और वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी को भी सुना दिया था, जिन्होंने फौरन जरदारी साहब से वादा भी कर लिया कि अब वो मुस्लिम लीग काफ को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इसी बुनियाद पर जब आज सदर जरदारी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से दोराने पर मिले तो उन्होंने गुफ्तगू की इब्तदा में ही ऐलान कर दिया कि मुस्लिम लीग काफ की तमाम शिकायत चाहे उनका ताल्लुक वजीर आजम से हो या हुकूमत सिंध से, उनको आइंदा 24 से 48 घंटों में खत्म कर दिया जाएगा। जरदारी साहब ने फौरी मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए क्योंकि उन तमाम वादे वईदों के एवज उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से सियासत के इस आलम तन्हाई में सियासी हिमायत का ताज़ा तरीन अज़म भी हासिल कर लिया। इससे पहले गुज़िश्ता शब ही को जरदारी साहब MQM को पैगाम दे चुके थे कि अब वक्त आ गया है कि उसके देरीना मुतालबे यानी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा की बर्खास्तगी के जवाब में हुकूमत में फौरी दोबारा शमूलियत इख्तियार की जाए ताकि हुकूमती इत्तेहाद को इन इम्तहानी लम्हात में नई तक़वियत मिल सके। इसी हवाले से अब से थोड़ी देर बाद गवर्नर हाउस सिंध में मुलाकात हो रही है। सिर्फ रस्मी मुलाकात है जिसमें गवर्नर सिंध मिलेंगे सैयद कायम अली शाह सिंध के वजीर आला और जनाब सैयद खुर्शीद शाह से, जिसके बाद ये ऐलान हो जाएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वज़रा अपनी नशिस्तें दोबारा संभाल रहे हैं। इस सिलसिले में नए हल्फ नहीं लिए जाएंगे क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वज़रा जिन्हें जो इस्तीफे 27 जून को दिए थे वो हुकूमत ने बावजूद अब तक मंजूर नहीं किए थे। इसके बाद इम्तहान में शामिल हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इससे पहले भी ये ऐलान कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि कल तक जो तन्हाई थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अवाम के बिफरते हुए जज्बात का सामना करने के लिए, उसमें अब उसको 2 हमनवा मिल गए हैं। अब हमनवा आगे चल के उनकी सियासी पोजीशन क्या होती है, आइंदा इंतखाबात में क्या उनका अंजाम होता है या वो किस हद तक इस हुकूमत के साथ रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल हुकूमती इत्तेहाद को मुस्लिम लीग काफ के रहने और MQM की शमूलियत से मजीद अददी तक़वियत तो मिल गई है, मगर अवाम को कौन मनाएगा। आज भी पाकिस्तान भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे रहा है। इख्तिताम हफ्ता पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक और होशरबा इजाफे के असरात भी
نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اب قیمتیں 7ویں آسمان کا رخ کرتی نظر آ رہی ہیں۔ حکومت تو صرف اسی صورت میں برقرار رہے گی اور مسلم لیگ نون کی آنے والی عوامی تحریک اسی صورت میں ناکام ہوگی جب قیمتیں نیچے آئیں گی یا لوڈ شیڈنگ میں ڈرامائی تبدیلی آئے گی اور جب روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور جب میگا کرپشن کے خلاف حکومت کچھ کرتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ ضروری ہوگا کہ صدر زرداری یقینی بنائے کہ پاکستان ریلویز کی بچی کچی ٹرینیں چلتی رہیں اور اس کا پورا ڈبہ ہی گول نہ ہو جائے۔ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب یہ بھی دیکھ لیں کہ پی آئی اے مکمل طور پہ زمیں بوس نہ ہو جائے اور پاکستان اسٹیل جو گزشتہ ہفتے اپنی پیداواری صلاحیت کا محض 18% پیدا کر رہا تھا کلی طور پہ خدا نخواستہ مفلوج نہ ہو جائے۔ اس ماحول میں اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ اب نواز شریف اور ان کی پارٹی حکومت کے خلاف عملی اقدامات کی باتیں کر رہی ہیں اور کل کا دن اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ مسلم لیگ نون کے اراکین پارلیمنٹ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف قومی اسمبلی سے ایک ریلی نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو جائے گی ایوان صدر تک۔ یہ پہلا عملی گو کہ علامتی قدم ہوگا جو نواز شریف اس حکومت کے خلاف اٹھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی کوشش رہتی تھی کہ زبانی جمع خرچ سے کام چل جائے۔ اسی لیے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کل کی ریلی کے بعد کیا لانگ مارچ بھی ہوگا اور اس کے بعد کیا مسلم لیگ نون کے ممبران پارلیمنٹ سے بھی استعفیٰ دیں گے، کیونکہ صرف کل کا یہ عملی قدم کافی نہیں ہوگا۔ اب بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھرپور عملی تحریک چلانے کے لیے شاید مکمل طور پر تیار نہیں ہے، لیکن اگر وہ تیار ہے تو اس کے اثرات سامنے آئیں گے۔ لیکن عوام کے جو جذبات ہیں اور اس کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ مسلم لیگ نون کے قائدین بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ناؤ اور نیور اسی کی ترجمانی کی آج مسلم لیگ نون کے سینئر وائس چیئرمین جناب مخدوم جاوید ہاشمی نے۔ حقیقت یہ ہے کہ اندر مسائل کا حل ختم ہو گیا ہے اور اس لیے قوم سڑکوں کے اوپر آ گئی ہے۔ ہم ان کو روکیں بھی صحیح، ان کو قائدین کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو قوم خود اپنی قیادت بن کے سڑکوں پہ کھڑی ہے، اگر ان کا ساتھ ہم نہ دیں تو پھر وہ کوئی اپنے اور لیڈر چنیں گے جو کل کو ہو سکتا ہے وہ اور تباہی لیں، کوئی اور نو عمود لیڈر۔ یہ موقع ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم یہ باہر بھی مسئلہ لے کے آئیں، ہمیں سڑکوں سے قوم کو بچا کے مسائل حل کرنے ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی نہیں حل کرے گی اور بدقسمتی سے اب مسائل سڑکوں پہ ہی حل ہوں گے۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا آج کا سوال ہے کہ کیا مسلم لیگ خواہ، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی سیاسی خلابازیوں سے عوام کیا سبق لیں؟ پروگرام میں اپنا پیغام بھیجنے کے لیے ٹائپ کریں AKKS اسپیس دیجیے اور اپنا پیغام اپنے اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ 436 پر بھیج دیجیے۔ وقت ہے انتہائی چھوٹے سے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، جس کے بعد پاکستان کے اس موجودہ سیاسی ماحول میں، پاکستان کے سیاسی اکھاڑوں میں جو سیاسی پہلوان خلابازیاں کھا رہے ہیں یا نئے داؤ اپنا رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آج اس کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ خواہ کے ممتاز سینئر رہنما، سینئر وفاقی وزیر جناب چودھری پرویز الہی۔ ویلکم بیک۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سیاسی سفرائی ہوئی ہے، نئی سیاسی سفرائی ہے۔ کل 24 گھنٹے پہلے حالات یہ تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ایک طرف بکھرے ہوئے عوامی جذبات کا سامنا تھا، دوسری طرف اس کے اتحادی خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ خواہ کو ان کے ساتھ بہت سیریس شکایات تھیں اور پاکستان مسلم لیگ خواہ کے وزراء نے اپنے استعفے بھی تیار کر لیے تھے۔ تیسری طرف متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کی حکومت میں واپسی، ابھی تک اس کا کوئی ٹائم ٹیبل طے نہیں تھا، لیکن 24 گھنٹے کے اندر صدر آصف علی زرداری متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر اپنی سیاسی پوزیشن کو اور اپنے سیاسی سوجھ بوجھ کو استعمال کیا ہے، جس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کس عوامی جذبات کے سامنے کم از کم تنہا کھڑی نظر نہیں آتی۔ پاکستان مسلم لیگ خواہ نے آج اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ حکومت میں ہی شامل رہیں گے اور پیپلز پارٹی کے مضبوط اتحادی کا رول ادا کرتے رہیں گے۔ اور اب سے تھوڑی دیر بعد رسمی اعلان ہونے والا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے وزراء دوبارہ وزارتی نشستوں پر جانے والے ہیں۔ اس نئی سیاسی سفرائی کے نتیجے میں کیا آئندہ آنے والے انتخابات میں یا آج پاکستان کے میں جو عوامی جذبات ہیں، مہنگائی ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، کرپشن ہو یا گورننس کے مسائل ہو،
کیا اس کے لیے اب حکومت تیار ہے کہ اب نئے ان اتحادیوں کے اس نئے عزم کے ساتھ وہ مقابلہ کر پائے گی اس دباؤ کا؟ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون لگتا یہ ہے کہ اب عملی طور پہ حکومت کے خلاف ایک عملی عوامی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان تمام امور پر بات کریں گے اور آج اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ قاف کے ممتاز سینئر رہنما، پنجاب میں صدر اور سینئر وفاقی وزیر جناب چودھری پرویز الہی۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران آپ کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور کل شب تک آپ کے اور آپ کے وزراء کے بہت سیریس ریزرویشنز تھے، کیا اتنی ٹھوس گارنٹیز آج آپ کو مل گئی کہ جس کے بعد آپ نے فوری طور پہ اعلان کیا کہ آپ مضبوط اتحادی رہیں گے، حکومت میں بھی شامل رہیں گے اور آپ کی شکایات دور ہو گئی ہیں؟ کیا واقعی اتنی ٹھوس گارنٹیز تھیں؟ دراصل کامران صاحب یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، بلکہ ہمارا تو ہمیشہ سے یہ بات ہم کہتے رہے ہیں کہ گورنرز کے ایشو کے حوالے سے اور خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور لوڈ شیڈنگ ایک ایسا ایشو تھا کہ اس کے اوپر تو حکومت اگر ساتھ ساتھ ایکٹیولی اس پر بھرپور توجہ دیتی تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز اب کی ہے انہوں نے، تو ہو سکتی تھی تو کی ہے نا۔ تو اگر اس کے لیے 3 ماہ چاہیے تاکہ لوگ سڑکوں پہ آئیں، ٹائر جلائیں اور نقصان ہو تو پھر کیا جائے تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم کہتے رہے ہیں، اور پھر تحفظات تھے ہماری پارٹی کے مختلف ایشوز کے اوپر اور خاص طور پہ ان کے اپنے حلقوں میں کام اور دوسرے چیزوں کے ایشوز تھے، وہ بھی لنگر آن کرتے رہے تو وہ ایک دن پھر یہ آنا ہی ہوتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں یا پھر استعفے پیش کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارا جو پارٹی کا اتحاد ہوا ہے اس میں جو صدر صاحب ہیں آصف علی زرداری صاحب، ہماری ساری گفتگو اور سارے جو چیزیں ہیں وہ جو طے ہوئی تھی وہ صدر صاحب سے طے ہوئی تھی، تو اس لیے وہ تحفظات تھے سارے، اور آج پھر جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہ تحفظات بھی دور کیے اور انہوں نے کچھ اس حوالے سے ایسے اقدامات بھی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جس سے آئندہ یہ چیزیں بر وقت حل ہوتی ہوئی نظر آئیں، نہ کہ جب سر پہ پڑے تو پھر۔ آج صدر صاحب نے وعدہ کیا کہ یہ بر وقت اس پہ عمل ہو جائے گا۔ آپ کی پارٹی کے متعدد سینئر رہنماؤں نے، آپ کی ساتھیوں نے مجھے بتایا ہے کہ جو آپ لوگوں کے تحفظات تھے اس کا ایک بنیادی محور یہ تھا کہ جو آپ کے وزراء کے مسائل یا آپ کی پارٹی سے منسلک جو وعدے ہیں، جو ارینجمنٹ ہے، اس پہ عمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ وزیر اعظم خود دل جمعی سے اس پہ عمل نہیں کرتے نظر آ رہے یا ان کی براہ راست اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ اب کیا صدر صاحب نے آپ کو یقین دلایا ہے اور یہ ممکن ہوگا؟ کیونکہ بہرحال ایگزیکٹو آرڈرز تو وزیر اعظم نے ہی ایشو کرنے ہیں، اور اگر اس بارے میں آپ کے تحفظات پہلے تھے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب وزیر اعظم جو ہیں وہ ان ایگزیکٹو آرڈرز کو ایشو کریں گے جس سے آپ کے تحفظات دور ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر تو ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب نے کرنے ہیں، لیکن ہمارا اتحاد تو 2 پارٹیوں کا اتحاد ہے، اور پارٹی پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں کہا جائے تو